تتقون۔ اور اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ۔ آیت کا ترجمہ پہلے سماعت فرما لیجیے، پھر حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور پھر آہستہ سے اپنی بات انشاءاللہ چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اور موضوع میرا آج کا آپ کے علم میں ہے ماہ رمضان کے جسمانی اور روحانی فوائد، یا یوں کہہ لیجیے کہ روزہ ہمارے جسم کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے اور ہماری روح کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ دو ہی بنیادی اجزاء ہیں نا ہمارے عالم کے، ہمارے وجود کے دو ہی بنیادی اجزاء ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ تو جسم کی اصلاح بھی ضروری ہے اور روح کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ جسم تندرست و توانا ہو جائے اور روح بیمار ہو تب بھی نظام نہیں چلتا، اور روح کو طاقتور اور توانا کر دیا جائے اور جسم بیمار ہو جائے تو پھر بھی ایسا ہی ہے نا۔ تو دونوں کو تندرست و توانا رکھنا ہے۔ تو رب کائنات نے سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، تو اس میں رب کائنات نے روزے کا بنیادی مقصد بیان کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، اپنے جسم اور روح کی اصلاح کر لو۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تقویٰ کا معنی یہی ہے نا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور پرہیزگاری کو ہم اپنے الفاظ میں کھول کر بیان کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ تاکہ تم اپنی اصلاح کر دو، اپنے جسم کو تندرست و توانا کر دو، اپنی روح کو صحت مند بنا دو۔ تو چونکہ دو اجزاء ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، تو دونوں کے میں نے فوائد، دونوں پر اثرات روزے کے بیان کر دیں۔ تو پہلے جسم کو ہی لے لیتے ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ روح کہتے ہیں نا روح اندر ہے، اور یہ انسان کا جو سانس باہر جا آنا اور اندر جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر روح موجود ہے۔ روح جو ہے وہ لطیف جسم ہے، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، صرف ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ روح ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ جسم کی اصلاح، جسم کو تندرست اور توانا بنانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، تو روزہ روح کے لیے بھی ڈھال ہے اور روزہ جسم کے لیے بھی ڈھال ہے۔ دشمن کا وار سے بچنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ڈھال استعمال کرتے ہیں نا، جنگ ہو رہی ہو، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو، تیر چل رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے سپاہی ڈھال استعمال کرتا ہے تاکہ وہ دشمن کے وار سے بچ جائے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اور آج کل کے جدید دور میں ایک سپاہی کو بلٹ پروف جیکٹ پہنا دی جاتی ہے، دشمن کی گولی اس پر اثر۔ روزہ جسم کے لیے ڈھال ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، گویا یوں کہہ لیجیے کہ اس نے اپنے آپ کو کے لیے روزے کو ڈھال بنا دیا ہے۔ اب جتنے بھی بیرونی اس پر حملے ہوں گے، روزہ ان سے اس کو محفوظ کرے گا نا، ڈھال ہے تو دشمن کے حملوں سے محفوظ کرے گا۔ تو دشمن سب سے بڑا ہمارا کون سا ہے؟ بولیے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ رب کائنات فرما رہا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور کھلا دشمن ہونے کے باوجود بھی ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچا نہ سکیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔
تو روزہ رکھ کر انسان اپنے جسم کو طاقتور اور توانا کیسے بناتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، طاقتور اور توانا بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کھلا کھلا کے موٹا تازہ کر دیا جائے، ہلنے ڈلنے سے بھی انسان عاجز آ جائے، یہ طاقتور اور توانا بنانے کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھنے سے انسان کو کمزوری نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے، انسان روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا۔ جو کہتے ہیں نا روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جاتی ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے جسم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر وہ اپنے جسم کی اصلاح کرتا ہے۔ 11 مہینے ہم خوب کھاتے ہیں، پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، اتنا بھی بعض اوقات کھا لیتے ہیں کہ حلق تک پہنچ جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے انسان۔ تو روزہ انسان کے لیے جسم کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے بالکل، اور اصول یہ ہے کہ جب انسان کے منہ سے 1 گرام کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کوئی چیز حلق سے معدے میں اترتی ہے نا، تو پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معدے کا کام ہے اس کے اندر جانے والی ہر چیز کو ہضم کر کے جزوے بدن بنانا۔ تو جب ہم 11 مہینے کھائیں گے، معدے کو کام کرتے رہنا پڑے گا۔ معدہ بھی تو پھر آخر معدہ ہی ہے نا، وہ بھی تھک سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لینے سے بہت ساری انسان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے روزہ عطا کر دیا گیا کہ 11 مہینے آپ کھائیں اور 1 مہینہ اس کو بھوکا رکھیں، فاقہ کشی کا عادی بنائیں۔ فاقہ کشی کی عادت سے انسان کا جسم تندرست و توانا ہوتا ہے، بیماریاں پیدا نہیں ہوتی، معدے کو کچھ آرام کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں بھی ہم ساری اگلی پچھلی کسریں نکال لیں تو سوچنے کی بات ہے نا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ سحری میں بہت تھوڑی سی روٹی کھاتا ہوں، اور افطاری میں بھی بالکل اسی طرح معمولی سا، کھایا بھی نہیں جاتا۔ اور اکثر دوست بتاتے کہتے جی ہم 4 روٹیاں کھا جاتے ہیں سحری میں۔ جب 4 روٹیاں کھائیں گے تو پھر وہ معدے کو آرام تو نہیں ملا، اس کو 4 روٹیاں ہضم کرنے میں بھی وقت لگے گا، اس کو وقت لگانا پڑے گا، ورک کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایک معمولی سا ذرہ بھی معدے میں اتر جائے تو معدہ پورا کا پورا اپنا ورک شروع کر دیتا ہے۔ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس کو اس نے چونکہ پورا کرنا ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ صرف معدہ کام نہیں کرتا، جگر ساتھ میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، گردے اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور یہ تینوں اعضاء مل کر پھر انسان کے معدے کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو تندرست اور توانا بناتے ہیں، اور وہ خوراک جو معدے میں اتری ہوئی ہے اس کو جزوے بدن بنا دیتے ہیں، خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ کھا لیا جائے تو پھر معدے کو آرام۔ 11 مہینے ہم آپ کو رب کائنات نے فرمایا کھاؤ، اور 1 مہینہ اپنے جسم کو آرام بھی پہنچاؤ، تاکہ معدہ کام کر کر کے تھک نہ جائے اور تم بیمار نہ ہو جاؤ۔ اچھا سوچنے کی بات ہے، کبھی یہ بھی آپ نے سوچا ہوگا رب کائنات نے دن کو ہی روزہ فرض کیوں کیا؟ رات کو بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ رات کی عبادت میں اور زیادہ مزہ ہے، تو دن میں روزہ فرض کر دیا ہے، رات کو کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر ہم نے اس پہ غور کیا۔ بہت ساری عبادات ہیں جن کا رات کو آپ کریں تو اس کا مزہ زیادہ ہے، نوافل پڑھیں نا آپ کثرت سے، تو رات اس کے لیے بہترین ہے، کیونکہ تخلیہ ہوتا ہے، انسان کو خلوت نصیب ہوتی ہے، تنہائی میسر ہوتی ہے۔ اس خلوت اور تنہائی میں انسان پھر اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رب کائنات ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار درمیان
نہیں ہوتے. ہم کہتے ٹھیک ہے رات کو، لیکن روزہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ دن میں اس لیے فرض کیا گیا، عموماً رات کو انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا. دن میں آپ نے صبح ناشتہ کیا، دوپہر میں کھانا کھا لیا، شام کو کھانا کھایا اور پھر چہل قدمی کر کے اپنا ورک کر کے آپ آرام کرتے ہیں. رات کو آرام کیا جاتا ہے. یہ تو تھا پہلے کا دستور، یہ تھا پہلے کا دستور. اب نیا دستور چلا ہوا ہے کچھ عرصے سے. ہر نان چنے والے کی دکان پہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے شام 4 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک نان چنے بھی میسر ہوں گے اور حلوہ پوری بھی میسر ہوگی. الٹا ہو گیا نا سسٹم. رب کائنات نے یہ سسٹم عطا نہیں کیا. رب کائنات نے تو دن کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے اور رات کو عبادت کرنے اور آرام کرنے کے لیے دی ہے. تو رب کائنات نے اس لیے دن میں روزہ فرض کیا کیونکہ دن میں کھایا پیا جاتا ہے عموماً، اور عادتاً انسان رات کو کھاتا پیتا نہیں ہے، آرام کرتا ہے. تو مقصد تو روزے کا یہ تھا کہ دن میں معدے کو آرام دیا جائے، معدے کو راحت دی جائے، اور اس راحت کو پہنچانے کے لیے رب کائنات نے پھر دن میں روزہ فرض کیا. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رب کائنات نے روزہ. پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ پورے مہینے کے روزے فرض کیوں کیے گئے؟ کم کر دیے جاتے یا ایک مہینے سے بڑھا دیے جاتے؟ ہمارے روزے 30 ہی ہیں یا 29 ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے 40 روزے بھی ہوتے ہیں اور 50 روزے بھی ہوتے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان کے 40 اور 50 کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ روزے آتے ہیں ہر موسم میں. کبھی سردی میں آ گئے، کبھی گرمی میں آ گئے، کبھی خزاں میں آئے اور کبھی بہار. ایسا ہی ہے نا، بدلتے رہتے ہیں. ایام تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ایام کے تبدیل ہونے سے روزے کے اوقات بھی، موسم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ایسا کر دیا جائے، گرمی میں روزے آئیں تو بڑے سخت ہوتے ہیں، 17-18 گھنٹے کا روزہ، اور جون جولائی کے مہینے میں 17 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہو، بھوکا اور پیاسا رہنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ روزے گرمی میں نہ رکھنے پڑے اور آسانی کے لیے سردیوں میں رکھ لیے جائیں. ان کے علماء نے اپنے تئیں قیاس کرتے ہوئے کہا ایسا کر لیتے ہیں 30 روزوں کی بجائے 40 یا 50 رکھا کریں گے، لیکن سردیوں میں رکھیں گے. ایسٹر ابھی گزرا ہے اپریل میں. ایسٹر یہ ان کی عید الفطر ہے، روزوں کے بعد آتی ہے. مارچ اور اپریل میں وہ لوگ روزے رکھتے ہیں اور اپریل میں پھر ایسٹر کی عید مناتے ہیں. ہمیں کبھی گرمیوں میں ہے، کبھی سردیوں میں ہے، کبھی 11 گھنٹے کا روزہ ہے اور کبھی 17 گھنٹے کا روزہ ہے. اور 17 گھنٹے کا روزہ جتنا طویل ہے اسی قدر اس میں مشقت زیادہ ہے، کیونکہ سخت گرمی کا موسم ہے. رب کائنات نے 1 سال کے روزے کیوں نہیں دیے اور 1 مہینے سے کم کے روزے نہیں دیے، 1 مہینے کے روزے کیوں دیے ہیں؟ تو ذہنوں میں رکھیے گا، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سال زیادہ سے زیادہ مدت ہے اور 1 مہینہ درمیانی مدت ہے اور 1 ہفتہ جو ہے وہ کم سے کم مدت ہے. خیر الامور اوسطها، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں درمیانہ کام اچھا ہوتا ہے، درمیانہ کام. اس لیے رب کائنات نے نہ 1 ہفتے کے روزے دیے نہ 1 سال کے دیے، بلکہ بات سمجھ میں آ گئی. بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ روزہ جو ہے وہ جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے. معدے کا میں نے عرض کر دیا کہ جب آپ اس کو آرام دیں گے، اس کو راحت دیں گے تو یقینی طور پر وہ آپ کے لیے ایک دم سے تندرست و توانا ہو جائے گا 1 مہینہ آرام کرنے کے بعد. پھر آپ اگلے 11 مہینے اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں، آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا، بیمار آپ نہیں ہوں گے. پھر جگر ہے، جگر بھی ہمارا خون پیدا کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو خون پیدا کرنا پڑتا ہے جب آپ اس کو مسلسل کام پہ لگائے رکھتے ہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا انسان کا دل، انسان کا معدہ، گردے اور جگر، یہ اعضاء جو ہیں وہ مسلسل کام کرتے ہیں. جیسے جیسے خوراک ان کو ملتی جاتی ہے
اس کو ہضم کرنے کے لیے، جزو بدن بنانے کے لیے، خون بنانے کے لیے ان کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے۔ تو معدے کو آپ نے آرام دے دیا، جگر کو بھی آرام دینا ضروری ہے کیونکہ اس نے خون بنانا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ کام کرے گا، زیادہ خوراک آپ اس کو دیں گے، زیادہ کام کرنا پڑے گا، وہ بھی تھک جائے گا، وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے جگر کو بھی فائدہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر انسان کے گردے ہیں، بہت زیادہ کھایا پیا جائے تو بہت زیادہ پانی کی مقدار انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے، تو وہ گردوں کو کے لیے کام کرنے کو، گردوں کو کام کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ اس کا کام بڑھ جاتا ہے۔